ویلکم بیک۔ تحریک انصاف کی مذاکرات نے پی ٹی آئی سے ملاقات طے پا گئی ہے، حکام نے اجازت دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی آج دوپہر 2 بجے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرے گی۔ کمیٹی بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کے پہلے دور کے بارے میں آگاہ کرے گی اور آئندہ کی حکمت عملی کے بارے میں مشاورت کرے گی۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی میں عمر ایوب، علی امین گنڈا پور، سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر، صاحبزادہ حامد رضا، حامد خان اور علامہ راجہ ناصر عباس شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بھی آمد متوقع ہے۔ وکیل بانی پی ٹی آئی فیصل چوہدری معاونت کریں گے۔ پی پی رہنما سعید غنی سکھر میں میڈیا سے گفتگو کریں۔ بالکل زیب نہیں دیتی، وہ اگر پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، عمران خان کے خیرخواہ ہیں، عمران خان کو جیل سے چھڑانا چاہتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں۔ اگر ان کو اتنی پریشانی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کی عوام کے اوپر رحم کریں، حکومت چھوڑیں، اس کے بعد جو مرضی ہو جا کے کریں۔ سعید غنی صاحب یہ فرمائے گا کہ سندھ کے اربوں روپے جو ہے وفاق کے پاس پھنسے ہوئے ہیں، آپ وزیر بلدیات ہیں، بڑے میگا پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں، آپ کولیشن میں بھی ہیں، تو پھر یہ سندھ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اور یہ صرف ابھی کی بات نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کی جو پہلی حکومت آئی، پھر عمران خان کی حکومت آئی، پھر بیچ میں ایک پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اور اب پھر ایک پی ایم ایل این کی حکومت ہے۔ سندھ کے ساتھ ایک سوتیلی ماں کا سلوک جو ہے وہ رکھا گیا ہے مختلف حکومتوں میں، لیکن آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی سے پس پردہ رابطے ہو رہے ہیں۔ 26 نومبر کو 90% معاملات طے ہو چکے تھے، لیکن کسی کے بیان سے بات خراب ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے رہنما بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھومن کہتے ہیں اب دوبارہ بانی پی ٹی آئی سے بات چلی ہے، امید ہے ملک کے لیے اچھا ہوگا۔ لوگوں نے بانی پی ٹی آئی کو ووٹ دیے، میں ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ ساتھ پس پردہ رابطے ہو رہے ہیں، جاری ڈیفینیٹلی ہو رہے ہیں۔ بات کافی حد تک جو مجھے بتایا گیا کہ جو یہ 26 کو ہوا تھا وہ ہوا تھا، لیکن کسی نے گڑبڑ کر دی، کوئی بیان سخت آ گیا، تو ورنہ 90% ہو گیا ہوا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر 26 نومبر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 90% معاملات طے ہو چکے تھے۔ میرا خیال معاملات چلیں گے۔ پاکستان فوج سوائے پاکستان کا کسی اور چیز کا نہیں سوچتی، وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان پیچھے جائے۔ اس لیے مجھے امید ہے، کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس کو آگے لے جانا ہے۔ یہ بشرا بی بی کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اختلافات ہیں، نیچرلی اس کی وائف ہے تو نیچرلی انٹرفیئر نہیں، انہیں کرنا چاہیے، وہ خان صاحب نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر کیوں ہو رہا ہے ابھی کیوں نہیں؟ میرا نہیں ہو رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی اب پیچھے ہٹ گئی ہے، میرے جو مجھے اور خان صاحب بھی نہیں چاہتے، وہ دیکھیں باقی وہ خود ہی کر رہی تھی، پیغام رسائی کرنا ہو سکتا ہے۔ نہیں وہ اور چیز ہے۔ خان صاحب کے اس کا مطلب ہے ان کی مرضی کے بغیر ہی وہ آگے آ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے۔ اس خان کو میں جانتا ہوں نا، وہ مروسی سیاست کے بڑا سخت خلاف ہے۔ اس دفعہ لوگوں نے ووٹ دیے عمران خان کو، میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا۔ جب یہ ترمیم کا وقت آیا 26ویں ترمیم، تو پھر اس مہربانی کے بدلے آپ کو کہا گیا کہ ہمارا ساتھ نیچرلی دیکھیں، ایک تو میرا ادارہ ہے، مجھے انہوں نے عزت بھی بڑی دی ہے، ان کا پریشر تو تھا، لیکن میں کہا جی کہ میں نے عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں رچرڈ گرینل یا امریکی دباؤ کا بانی پی ٹی آئی کے ٹرائل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو، کہا امریکہ سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں، ٹرمپ انتظامیہ سے پاکستان کے مفادات کو خطرہ نہیں۔ وہ نہیں جانتا سیاست یو ایس کی، اس میں ان کا پہلی دفعہ نام سنا ہے۔ فورن آدمی سمجھتے ہیں ضرور ہوں گے، لیکن وہ امریکن کانٹیکسٹ میں ہوں گے۔ ان کا کہنا پاکستان کی صحت پہ کیا اثر کر سکتی ہیں، پاکستان ایک ساورن ملک ہے، ڈینائی کرتا ہوں کہ اس کا کوئی ایفیکٹ جو ہے پاکستان کی سیاست پہ ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں۔ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اس کے متعلق بھی میں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا جس سے پاکستان کے مفادات کو خطرہ ہو۔ ایک ایڈمنسٹریشن نے آنا ہے اور اس میں ایک بندہ کیبنٹ ممبر بھی نہیں ہے، اس کی بیانات کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ This is a bit too excessive۔ عمران خان پاکستان کے قانون کے مطابق ان کے مقدمات چلیں گے، فیصلہ ہوگا، گناہ گار ہوں گے قید ہوگی، گناہ گار نہیں ہوں گے قید نہیں ہوگی۔ یہ دس از آر انٹرنل افیئر۔ پاکستان اللہ کے فضل سے اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے تمام مفادات کی خود حفاظت کر سکتا ہے۔ رچرڈ گرینل نان ایونٹ ایٹ آل، اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل، بالکل ناٹ ایون آئیوٹا۔ پاکستان کی جو حفاظت ہے اٹس نمبر 1۔ We will die, but we will not accept the pressure, the threats of the countries who have self-interest in Pakistan. سچ کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، ہمیں کوئی بلڈوز نہیں کر سکتا۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. وعدہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے تفضل سے قوم کے ساتھ ہم جو بھی نئے انیشیٹیوز لے رہے ہیں اور ہم وہ کیوں لے رہے ہیں اور ان میں ڈیلیوریبلز کیا ہیں اور اس سے اپ سائڈ کیا آئے گی، یہ ہم آپ کے ساتھ ود اے گڈ فریکوینسی ہم انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے. اور آج کی جو نشست ہے اسی سلسلے میں اس میں ایک امپورٹنٹ یہ مائل سٹون ہے. دیکھیں، میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں کہ کسی بھی ٹرانسفارمیشن میں پیپل، پروسیس، ٹیکنالوجی یہ بہت امپورٹنٹ پلرز ہوتے ہیں آف دیٹ ٹرانسفارمیشن. اور اس میں جہاں تک لوگوں کا اور پروسیس کا تعلق ہے، کچھ تو چیئرمین ایف بی آر اس پہ ذکر کریں گے، ریسپیکٹ ٹو پیپل اینڈ ہاؤ وی آر انکریزنگ دا کیپیسٹی ود ان ایف بی آر آن دا پیپل سائڈ آف دا ایجنڈا. لیکن جو ٹیکس بل ہم نے پیش کیا ہے ان دا پارلیمنٹ، وہ پیپل اینڈ پروسیس کے متعلق ہی ہے اور اس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی تعلق ہے، تاکہ ہم افیکٹو کمپلائنس لا سکیں جو ہم ٹیکس رجیم کی اور ٹیکس لاز کی بات کر رہے ہیں، اور جو ٹیکسز ہیں وہ پے ہو سکیں اکارڈنگ ٹو انکم اینڈ کنزمپشن لیولز. اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ویدر اٹس نان ڈکلیریشن اور انڈر ڈکلیریشن، تاکہ اس کی مطابقت رہے with the lifestyles that we are experiencing and we are witnessing in this country, تاکہ جو انفارمل سیکٹر کی ٹرانزیشن ہے وہ فارمل سیکٹر کی طرف جا سکے. اس کے علاوہ اس ٹیکس بل میں جو لیگل کور ہے فار دا یوز آف ڈیجیٹل ٹولز، جس کے بارے میں ہم آج ذکر کریں گے، اینڈ اپوائنٹمنٹ آف آڈیٹرز اینڈ ایکسپرٹس، جس کا چیئرمین ایف بی آر بھی ذکر کریں گے. تو آج کا جو مین موضوع ہے وہ ہمارا جو ٹیکنالوجی کی ایفرٹس ہیں. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں، اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں، دیٹ از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف، اٹس اے مینس ٹو این اینڈ. اور ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو دس اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن، کہ اس میں پروسیس میں ٹرانسپیرنسی اور شفافیت لائی جا سکے، ہیومن انٹرونشن کو کم کیا جا سکے. ہیومن انٹرونشن کو جب ہم کم کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ کرپشن کو اور ہراسمنٹ کو، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو بار بار اتھارٹی کی طرف آتی ہیں، کہ اس وجہ سے ہم اتھارٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتے. تو جتنی ہم ہیومن انٹرونشن کم کریں گے ان ٹرمز آف دس اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن، اتنی ہم بہتری کی طرف جائیں گے. اینڈ فائنلی ہم آف کورس وی وانٹ ٹو انکریز دا ریونیوز تھرو دیٹ، اور الٹیمیٹلی آلسو اراؤنڈ کلائنٹ ایکسپیرئنس. بیکاز جب ہم نے اس ٹیکس اتھارٹی میں جو ہے ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے جب ہم یہ ایگزامپلز دیں گے کہ اس میں یہ کلائنٹ ایکسپیرئنس کی جو بات ہے وہ کیسے آگے ہم لے کر جائیں گے. دیکھیں، یہ جو سفر ہم نے شروع کیا مارچ میں، یہ ایڈمنسٹریشن آئی انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر شہباز شریف، اور اسی وقت سے ہی ایک ڈیزائن فیز شروع ہو گیا کہ جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں وہ تقریباً 4 سے 5 مہینے وہ ڈیزائن فیز پہ کام ہوا. سپٹمبر میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کی ہمیں اپروول دی آن دیٹ ڈیزائن فیز، اور اس کے بعد پچھلے 3 سے 4 مہینے میں ہم اب ایگزیکیوشن فیز میں ہیں. اچھا، اب یہ جو اس میں جو فوکس ہے وہ یہ رہا ہے کہ پہلے تو جو ایف بی آر کی انٹرنل سسٹمز ہیں اس کو ماڈرنائز کیا جا سکے، اور اس کو ڈیٹا انالیٹکس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں، تاکہ اگر کوئی ٹیکس ایویژن ہے وہ اس کو ہم اس طریقے سے اس کے بارے میں اس کا جو ہے احاطہ کر سکیں. اور آج جو کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی وہ ہم آپ کو شو کریں گے، تاکہ جو آنیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ برڈن نہ آ سکے. دوسرا یہ ہے کہ جو کی اکنامک سیکٹرز ہیں، شوگر ہو گیا، سیمنٹ ہو گیا، ٹیکسٹائلز، کہ اس کے ساتھ ہم زیادہ انٹیگریشن کر سکیں ان ٹرمز آف ڈیپر ٹیکس ویلیو چین لنکیجز. اور الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ہم جو ٹیکس گیپس ہیں ان کو ہم جو لیکیجز ہیں ان دا سسٹم ان کو ایک مناسب طریقے کے ساتھ ان کو کور کر سکیں تھرو ڈیٹا انالیٹکس، تاکہ عام آدمی پہ یہ کوئی جو ہے انڈیو پریشر نہ آئے. تو میں اس بات پہ آج ختم کروں گا کہ یہ جو آج پہلے منسٹر آف اسٹیٹ اس پہ بات کریں گے کہ جو گورننس ماڈل ہے، جو ٹاسک فورس ہیں
جو یہ کو چیئر کرتے رہے ہیں اس گورننس ماڈل میں یہ ہم اس کو کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں, بیکاز دیز آر ناٹ ایڈ ہاک میجرز, دس از ناٹ پروجیکٹ, دس از اے انٹائر پلان اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہم ڈیزائن, امپلیمنٹیشن, ایگزیکیوشن اس کو کیسے لے کے جا رہے ہیں اور اس کی اوور سائٹ میکنزم کیا ہے. 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمات کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 13 جنوری تک بشرا بی بی کی عبوری ضمانت منظور کر لی. عدالت نے 50 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی. بشرا بی بی اپنے وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی. بشرا بی بی کے خلاف تھانہ ترنول میں 1 اور 3 مقدمات تھانہ رمنا میں درج ہیں. 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمات کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 13 جنوری تک بشرا بی بی کی عبوری ضمانت منظور کر لی. عدالت نے 50 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی. بشرا بی بی اپنے وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی. بشرا بی بی کے خلاف تھانہ ترنول میں 1 اور 3 مقدمات تھانہ رمنا میں درج ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن نقوی کے کاغذات نامزدگی کی تفصیلات فراہمی کی درخواست سماعت کے لیے 31 دسمبر کو ہوگی. اسی پر مزید جانیں گے. حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپڈیٹ کیجیے گا. جی دیکھیں, وزیر داخلہ محسن نقوی کی جو سینٹ الیکشن 2024 ہوئے تھے اس میں جو کاغذات نامزدگی کی تفصیلات تھیں وہ اس کی فراہمی کی جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی. وہ آئندہ جو ہے وہ ہفتے 31 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے اس سے قبل سماعت کرتے ہوئے 10 روز میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا تھا اور یہ سردار عبدالرازق کے ذریعے جو ہے وہ درخواست گزار نے درخواست دائر کی تھی. گزشتہ سماعت پر چیف جسٹس نے نوٹس جاری کیے تھے اور اب اس کا تحریری حکم نامہ بھی آ گیا ہے اور کیس کی آئندہ سماعت رجسٹرار آفس نے 31 دسمبر کے لیے مقرر کر دی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. پشاور ہائی کورٹ نے ضلع کرم کی حد تک ہائر ایجوکیشن کمیشن اسکالرشپ اینٹی ٹیسٹ روکنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے. عثمان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے, بتائیے گا. جی, یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اسکالرشپ انٹری ٹیسٹ جو ہے اس کے خلاف کرم کے طلباء نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کیا تھا اور اس ٹیسٹ کو روکنے کی استدعا کی تھی, جس پر عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے اور عدالت نے ضلع کرم کی حد تک جو ہے انٹری ٹیسٹ روک دیا ہے. اور جو ہائر ایجوکیشن کمیشن اور دیگر جو فریقین ہیں ان سے 31 دسمبر تک عدالت نے جواب جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. درخواست گزار وکیل کے مطابق ضلع کرم میں چونکہ حالات جو ہے وہ کشیدہ ہے اور وہاں پر طلباء کے لیے ٹیسٹ کا انعقاد جو ہے ممکن نہیں تھا اور انہوں نے یہ استدعا کی کہ جو ٹیسٹ انٹری ٹیسٹ ہے اس کو سدا منتقل کیا جائے, وہاں پر حال جو ہے ان کا انعقاد کیا جائے. تو عدالت نے اب جو ہائر ایجوکیشن کمیشن اور دیگر فریقین ہیں ان کو 31 دسمبر تک جو ہے طلب کر دیا ہے اور ان سے جو ٹیسٹ آج ہونا تھا یعنی 26 دسمبر کو آج ٹیسٹ ہونا تھا تو ضلع کرم کی حد تک عدالت نے اس کو روک دیا ہے اور عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ 31 دسمبر تک عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کر دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. 2024 میں پشاور کے تھانوں پر 9 دستی بم حملے ہوئے. تھانوں پر فائرنگ کے 28 واقعات پیش آئے. اسی پر مزید جانیں گے. عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان, بتائیے گا رپورٹ میں مزید کیا سامنے آیا؟ بالکل, سال 2024 میں پولیس تھانوں پر 9 دستی بم حملے کیے گئے ہیں. رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے جو پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے مرتب کی ہے, جس میں بتایا گیا پولیس اسٹیشن تھانہ مترا پر 3 جبکہ ریگی, ماڈل ٹاؤن, ناصر باغ روڈ پر 2 دستی بم حملے ہوئے. مشنی گیٹ اور پولیس اسٹیشن بڑا بیر پر بھی 1 دستی بم حملہ. پولیس تھانوں پر فائرنگ کے 28 واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہوئے. تھانہ ناصر باغ پر 7 جبکہ ریگی, ماڈل ٹاؤن, اڑمڑ, پولیس اسٹیشن بڑا بیر پر فائرنگ کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے. پولیس تھانوں پر خود ساختہ بم حملوں کے 4 واقعات رپورٹ ہوئے جبکہ پولیس تھانوں پر حملوں کی 32 FIR کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں درج کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. مچھ ریلوے اسٹیشن پر ریلوے پولیس کی کارروائی. جوس کے ڈبے میں چھپائی منشیات کی اسمگلنگ ناکام بناتے ہوئے 6 کلو چرس برآمد کر لی. انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. اپڈیٹ کیجیے گا انجم. بالکل, ملزم ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوا تھا. شکی بنیاد پر اس کی تلاشی لی گئی تو جوس کے ڈبوں میں تقریباً 6 کلو منشیات برآمد ہوئی. ایسا محمد حسن نے بتایا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. ملزم نے جوس کے ڈبوں کے اندر 6 کلو منشیات چھپائی ہوئی تھی جس کو برآمد کر لیا گیا. ملزم منشیات کو سندھ اسمگل کرنا چاہتا تھا اور جعفر ایکسپریس میں ٹرین میں سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا. اس کو گرفتار کر کے ملزم کے خلاف تھانہ ریلوے پولیس مچھ میں مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا عمل. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے.